اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں چل نکلو تو تم پر کچھ مضائقہ نہیں کہ تم صلاۃ کو مختصر کر لو، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم کو کافر فتنے میں ڈالیں گے، بلا شبہ کافرین تمہارے صریح دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور جب آپ ان میں ہوں اور ان کے لیے صلاۃ قائم کریں تو چاہیے کہ ایک گروہ ان میں سے تمہارے ساتھ کھڑا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہیں، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو آپ سے پرے ہو جائیں اور دوسرا گروہ آ جائے جو صلاۃ میں نہیں تھا، وہ آپ کے ساتھ صلاۃ میں شامل ہو جائیں اور چوکنے رہیں اور اپنا اسلحہ لیے رہیں۔ کافروں کی آرزو ہے کہ اگر تم اپنے اسلحہ اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑیں، اور تم پر کچھ مضائقہ نہیں اگر تمہیں بارش سے ایذا ہو یا کوئی مرض ہو کہ تم اپنا اسلحہ اتار رکھو اور تم سامان حفاظت لیے چوکنے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ پھر جب صلاۃ پوری کر چکو تو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تو جب اطمینان پاؤ تو صلاۃ قائم کرو، بے شک صلاۃ پابندی وقت کے ساتھ مومنین پر لکھ دی گئی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اور اس قوم کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا دکھ تمہیں پہنچ رہا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جیسی امید انہیں نہیں ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں، جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے روشناس کیا، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے مخاصمت کرنے والا نہ بنو۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو
بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان کی طرف سے مجادلہ نہ کرو جو اپنے انفس میں خیانت رکھتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کسی خیانت کار گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ یہ لوگوں سے مخفی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں رکھتے۔ وہ تو ان کے ساتھ ہے جب راتوں کو تجویزیں بناتے ہیں ایسی کہ وہ جن باتوں سے راضی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ سن لو، تم ان کی طرف سے حیات دنیا میں مجادلہ کرتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے یوم القیامت کو کون مجادلہ کرے گا، اور کون ہے جو ان کا وکیل ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جو کوئی برا عمل کرتا یا اپنے نفس پر ظلم کرتا پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا رحم فرمانے والا پاتا ہے۔ اور جو کوئی گناہ کماتا ہے سو اسی نفس پر ہے اس کا کمایا، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی کسی خطا یا کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دیتا ہے، تحقیق اس نے ایک بہتان اور گناہ صریح اٹھا لیا۔ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ٹھان لیا تھا کہ تمہیں بھٹکا دیں، حالانکہ وہ سوائے اپنے آپ کے نہیں بہکا سکتے اور تمہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب و حکمت نازل فرمائی ہے اور تمہیں سکھایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل عظیم ہے۔ ان کے خفیہ مشوروں میں اکثر خیر نہیں ہوتی، مگر جو کوئی صدقہ یا کوئی معروف کام یا لوگوں کے مابین اصلاح کا امر کرے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کام کرے تو ہم اسے جلد اجر عظیم دیتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو کوئی اس کے بعد رسول سے شقاوت کرے کہ اس پر ہدایت کھل چکی اور مومنوں کی روش کے سوا کسی غیر کی اتباع کی، تو جدھر وہ مڑا ہم اسے پھرنے دیتے ہیں اور ہم اسے جہنم میں واصل کر دیتے ہیں، اور پہنچنے کی کیا ہی بری جگہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔